حلقہ NA 245 کی فاروق ستار آج ہمارے جو کہ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں آزاد امیدوار کے حیثیت سے. فاروق السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جیتے رہیے, اللہ کا شکر ہے. ان حالات میں جیسے سب جی ویسے ہی آپ ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ بھی بارش میں ڈوب رہے ہیں. میں ڈوب رہا ہوں, ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. ڈوب رہے ہیں اور گر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اور جو مسائل کا ہمارا بھی آپ آ رہے تھے تو ذرا فاروق بھائی بتائیں کہ سڑکیں کیسی ملی ہیں ابھی آپ کو؟ ہمیں تو بہت ہی بری ملی. بالکل واضح ہے کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے. تو بارش پہ سب الزام دھر دیتے ہیں, اصل تو کریمنل نیگلیکٹ ہے. اب وہ NA 245 کا پورا حلقہ ہو یا پورا شہر کراچی ہو. اور پھر اب تو یہ حالت ہے کہ ڈیفینس اور کلفٹن میں بھی لوگ پہلے چھتوں پہ جا کے پانی پوری, پکوڑے اور چھولے چاٹ کا انتظام کرتے تھے, لیکن ہمارے یہاں تو بارش کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, لیکن ہمارے یہاں زیادہ بارش آتی ہے تو اوپر سے بھی پانی آتا ہے اور نیچے سے زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی, وہ پانی نکلتا نہیں نا اصل میں, اور نیچے سے بھی پانی آتا ہے. اچھا فاروق بھائی, ذرا NA 245 کی اگر بات کر لیں, کیا معاملات ہیں یہاں پہ, کیا مسئلے مسائل ہیں, کیا پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی انفراسٹرکچر کی یا شہری سہولتوں کی بات ہوئی نا, تو اس میں یہ بالکل درست بات ہے جو رپورٹ میں ہے کہ کچرا اٹھانے کا کوئی مؤثر یا کوئی انتظام ہے ہی نہیں, سمجھ لیں آپ. دوسرا, ابلتے ہوئے گٹر اور پھر برساتی نالوں کا کوئی نظام سرے سے موجود نہ ہو تو پھر جو پانی جس طرح کھڑا ہوتا ہے گلیوں محلوں میں اور پھر گھروں میں بھی آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سڑکوں کا حال ہوتا ہے وہ میرے خیال میں ساری پوری کراچی اور کراچی کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہاں پر مختلف کچی آبادیاں ہیں ان میں میرے خیال میں کوئی سہولتیں دی نہیں گئی. جو دیکھیں یہ بنیادی انفراسٹرکچر کا تو وہ تو ایک MNA کا براہ راست کام نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنا انفلوئنس یوز کر سکتا ہے. اور مجھ سے زیادہ شاید پھر بہتر امیدوار کوئی نہ ہو. سابق میئر, سابق وزیر بلدیات, اس زمانے میں حالات پھر بھی بہتر تھے. ہمارا کچھ انفلوئنس واٹر بورڈ پر, واٹر سیوریج بورڈ پر, کچھ سینیٹیشن کے محکمے پر, اور کچھ یہ سڑکیں بنانے کے جو کام ہے اس میں کچھ کردار شاید میں ادا کر سکوں انشاءاللہ. پھر بجلی کا بحران ہے, اس کا تو ذکر لوگ کر ہی نہیں رہے, جو الٹب بے وقت اور بغیر اعلان کی لوڈ شیڈنگ ہے. پھر مبالغہ میں اس بل جو آ رہے ہیں تو اس نے بھی لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, جو کام اس وقت کیا جا سکتا ہے وہاں اس حلقے میں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کچھ اچھی زمینوں کو بچا کر وہاں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, IT پارکس بنائے جا سکتے ہیں, آن لائن بزنس بچوں کو سکھانا. انفراسٹرکچر پر تو توجہ دینی ہے سیوک کمیونٹی, لیکن لوگوں کی انسانی وسائل کی ترقی پر نہیں دیں گے. یہ سارے جو بھی آپ نے بتائی ہم بھی وہاں دیکھتے آ رہے ہیں مسئلے مسائل, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں الیکشن کے قریب ہی ہم کیوں سوچ رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ میں صرف اگر پورے کراچی کی بات کروں, پیپلز پارٹی رہی, آپ لوگ پرانے والے رہے, سارے رہے, یہ اس میں نہیں ہوئی. آپ نے کہا نا کہ سازش نے ڈبویا مدتوں, تو اس سازش میں تو دیکھیے سب شامل ہیں. ایک ٹرانسپورٹ نظام نہیں آ سکا, بجلی پہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اس کی تو چھوڑ دے بات, ہم نے بات کرنا چھوڑ دی بجلی کی, کیونکہ لگتا ہے کہ سیاسی لوگوں سے لے کے بڑے بڑے عہدوں تک کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو, تو چھوڑیں اس بات کو. تو میرا سوال آپ سے فاروق بھائی یہ ہے کہ کیوں الیکشنز قریب آتے ہی کیوں ریڈ بس بھی آتی ہے الیکشن کے قریب آتے ہوئے, کہا جاتا ہے روڈ بنے گی الیکشن قریب آتے ہوئے, کیا سوتیلا ہیں ہم, سوتیلا ہے کراچی کا؟ دیکھیں, پچھلے 30-35 سالوں کا حساب اگر لیں گے تو گزشتہ 14-15 سالوں میں جو انعطاف ہوا ہے نا, اس نے جس طرح ہمارے جو ہے وہ حصے بخیے ادھیڑ دیے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایسی تباہی بربادی اس سے پہلے اتنی نہیں ہوئی تھی. ایک رسپائٹ آپ کو ملا تھا جب اختیارات بھی تھے, وسائل بھی تھے, 300 ارب روپے 5 سالوں میں ملے بھی تھے, تو اس وقت کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا, بائی پاسز, اوور پاسز بنے تھے. دیکھیں 10 کروڑ گیلن اضافی پانی K2 جب میں میئر اور وزیر بلدیات تھا اس زمانے میں میں لایا تھا. پھر اس کے بعد مشرف صاحب اور جو مصطفیٰ کمال صاحب کی میئرشپ تھی اس میں 10 کروڑ گیلن اضافی پانی آیا K3, لیکن K4 کو جو ہے وہ صبح کا سویرا نصیب ہی نہیں ہو رہا. 2008 سے اسی طرح ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے. پھر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہم نے لگائے تھے, موری پور کا میں نے لگایا, TP2 TP1 کو ریویمپ اور میں نے ماڈرنائز کیا, وہ تینوں اگر بند پڑے ہوئے ہوں تو پھر آپ کے نکاسی آپ کا کیا ہوگا, اور ان میں جو سیکنڈری سیورز ہے وہ کنیکٹ نہ کرو. یہ ساری وہ کہانیاں ہیں کہ جس میں آپ یقیناً
ہمارا بھی کہیں نہ کہیں قصور اور غلطی تلاش کر سکتے ہیں اور میں اس کا اعتراف بھی کروں گا. فاروق بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا یہ ہم سے نہیں ہوا, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہم شاید یہ بھی مانیں کہ احتساب کا عمل نہیں. کل ہم نے ایک سیگمنٹ کیا, میں چاہوں گا کہ ہم وہ اگر کل والے مناظر وہ جو انڈر پاسز والے اگر وہ بھی چلا سکیں, کیونکہ فاروق بھائی آج ہمیں میسر ہیں, تو فاروق بھائی یہ جو انڈر پاسز بنے, میں نام لے ہی نہیں رہا کہ کس نے بنائے, کیسے بنائے, کیوں بنائے, بھائی شہر میں بنے تھے, فلاں نے بورڈ لگایا, فلاں نے انوگریشن کیا, چھوڑیں اس چیز کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 60 سال پرانے تو تھے ہی نہیں, یہ کوئی 10-12 سال اگر آپ دیکھ سکیں, یہ 10-12 سال پرانے ہو گئے نا فاروق بھائی, 20 سال پرانا کہہ لیں, ٹھیک ہے. یہ محسن بھوپالی انڈر پاس ہے, اس کے بعد ایک اور انڈر پاس ہے, پھر سڑکیں, مطلب کہ یہ کیسے ہو گیا یہ کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی سونامی تھوڑی آیا تھا یہاں پہ, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی ہے. کتنے ڈائی کا یہاں پہ جو ہے وہ مٹیریل لگتا ہے, کتنے انچ کا مٹیریل لگتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ برساتی نالوں کا نظام بننا شروع ہوا تھا جب یہ 300 ارب روپے کراچی کو ان 5 سالوں میں ملے تھے نا, تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بھی گرائے گئے تھے اسٹارم واٹر ڈرینس بنانے کے لیے. لیکن اگر ان اسٹارم واٹر ڈرینس کو گزشتہ 15 سالوں میں اگر آپ اپریل کے مہینے میں ٹھیکہ دیں گے اور کہیں مئی اور جون میں کام شروع کر جولائی میں بارش آ جائیں گی, تو پھر وہ کرمنل نیگلیکٹ ہونا. ہمارے زمانے میں کم از کم جب میں میئر اور وزیر بلدیہ تھا, جنوری سے کانٹریکٹ دے دیا جاتا تھا, مارچ میں شروع تھا, ایک مرتبہ صاف کیا, پھر اپریل مئی میں صاف کیا, جولائی میں ہم لوگوں کو کہتے تھے پکوڑے کھائیں, چھولے چاٹ کھائیں, آپ بیل پوری یا جو ہم یہ کہہ دیتے تھے لوگوں کو. اس زمانے میں یہ آفتیں اس طرح نہیں آتی تھی. لیکن یہ بعد میں صورتحال یہ ہوئی کہ ان نالوں میں وفاق کہتا ہے کہ 3 نالے ہم صاف کریں گے 41 بڑے نالوں میں سے, 38 صوبہ صاف کرے, کوئی کوآرڈینیشن کوہیرنس نہیں ہے, کوئی مربوط منصوبہ بندی پلاننگ نہیں. تو اگر برساتی نالوں کو صحیح طرح سے صاف کر لیا جائے تو کم از کم یہ انڈر پاسز میں اس طرح پانی جمع نہ ہو. انڈر پاسز میں بھی ٹیکنیکل انجینئرنگ فالٹ ہو سکتا ہے, میں اس انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کو پھر صحیح بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر برساتی نالے ہی نہیں ہے صاف, دیکھیں اس وقت میں آئی چندری کا روڈ سے آ رہا ہوں, جو میرے خیال میں 1-1.5 مہینہ پہلے بارش ہوئی تھی نا, اس میں وہاں دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول بنا تھا 3000 میٹر پر. اگر ہم دنیا کی سوئمنگ کے مقابلے کراتے, اتنا بڑا سوئمنگ پول تھا ہی نہیں کہیں پر. ہمیں یہ ایک سہولت دستیاب آ گئی تھی اس صورت میں. لیکن اس میں وہ گڈھے بھی تھے, اس میں وہ مین ہولز بھی تھے جس میں لوگ گرے اور مرے بھی نا, سب کچھ تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ وہ نالے وہاں کے کھول دیے گئے, وہ نالے وہاں کے بند تھے. میں گیٹی ایریا وہاں پورا اولڈ سکھ کھارا در میٹھا در جوڑیا بازار پانی سے, اور سارا ہمارا ہب اکانومی کا وہ پاکستان کی کراچی کی, اور وہ مارکیٹوں میں جب پانی جاتا ہے تو ان کا کروڑوں اربوں کا مال خراب. فرنیچر مارکیٹ تباہ ہے, اردو بازار تباہ ہے. عید الاضحیٰ کے دوسرے دن جو بارشوں میں گیا تو میں نے ٹی پی ایکس کا ایک 12 کروڑ کا سیوریج ٹریٹمنٹ, وہ سیوریج پمپنگ اسٹیشن لگایا تھا اور اس کی لائنیں بچھائی تھی. وہ جب سے میں ایم این اے نہیں رہا وہ بند ہو گئی تھی. اب اس کا افتتاح کون کرے, کون سا وزیر؟ تو میں نے ناصر شاہ کے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا یار کوئی بھی تختی لگا تو میری تختی ہٹا دو وہاں سے, اس کو شروع کر دو, اس کو کھول دو. اور جب انہوں نے کھولا 8 گھنٹے میں پانی چلا گیا. اچھا ویسے آپ نے اگلی ناصر حسین شاہ صاحب کا نام لیا, پیپلز پارٹی پہ بھی بڑا اسٹیک آتا ہے کہ جی پچھلے 13 سال سے وہ بھی ہیں, آپ کے دوست ہیں بڑے سارے, آپ کی بات ہوتی ہے ان سے, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار مطلب کہ آپ سے محبت نہیں ہے کراچی والوں کو, پیپلز پارٹی والوں کو کراچی والوں سے, آپ پوچھتے ہیں؟ دیکھیں وہ میرے دوست ہو سکتے ہیں, میری کمیونیکیشن ہو سکتی, لیکن میں اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوں. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ سوال پوچھنے کا ہوتا کہ آپ نے پوچھا تھا. یہ تو اچھی بات ہے, اس کی طرف اشارہ, یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ملے ہوئے نہیں, تو پھر تو آپ تو پوچھ سکتے ہیں کہ یار آپ بالکل محبت کر. میں نے تو کہا دیکھیں اللہ کے واسطے تختی کسی کی لگا دیں یار, یہ ٹی پی ایکس پمپنگ اسٹیشن جو کروڑوں روپے کی لاگت سے بنا, اس کو کھول دیں, پچھر نالے میں پانی چلا جائے گا. دیکھیں یہ نو ہاؤ کس کی ہے, کتنی کچی آبادیاں NA 245 میں, آپ پی ٹی آئی کے امیدوار, ایم کیو ایم کے امیدوار, آپ پی ایس پی کے امیدوار کو پوچھ لیں گے, ان کے علم میں نہیں ہے. لائن جو جہانگیر, مارٹن, کلیٹن اور پاکستان کوارٹرز, پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں, صوبے میں پیپلز پارٹی اور بلدیات میں ایم کیو ایم. لیکن جب ان پہ برا وقت آیا, 50 سالوں سے ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کو مالکانہ حقوق ملیں گے, نہیں دیے, لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا تھا آپ کو بے دخل نہیں ہونے دوں گا. 24 اکتوبر کو ان کے ساتھ 4000 کوارٹر کے مکینوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا.
9 घंटे आंसू गैस खाई, रबड़ की गोलियां खाई, पानी की धारे और एक FIR खाई। अच्छा, बाकी FIR के जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं उससे भी एक खास मोहब्बत है ना, देखें हुकूमत को जहांगीर रोड से कितनी खास मोहब्बत है, बना के नहीं दे रहे, कहते नहीं ये पुराना आर्किटेक्चर है हमारा, ये टूटा फूटा ही रहना चाहिए। अगर जहांगीर रोड की भी फुटेज निकालें तो फारूक भाई यार ये तो यहाँ तो महाजरीन आज तक रह रहे हैं, हिजरत करके आए थे, तो ये रोड कभी बनेगी? ये भी नहीं बनेगी। देखिए पहले था कि हम PMLN या पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में जाते थे, हमें वजारत हाउसिंग मिलता था, लेकिन फिर भी हम मालिकाना हुकूक नहीं दे सके थे इन्हें। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने से कमिटमेंट है कि इनको या तो यहीं आबाद किया जाएगा या बेहतर हाउसिंग दी जाएगी, पर उस पर कोई वज़ीर आज़म तैयार नहीं होता था। अच्छा, उन्होंने कहा कि कराची का वज़ीर आज़म होगा, ये 4 साल गुज़िश्ता कराची का वज़ीर आज़म गुलशन इकबाल से इमरान खान जी, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, आमिर लियाकत मरहूम, जमाल सिद्दीकी MNA MP, वो भी 24 अक्टूबर को आके नहीं खड़े हुए, हाफिज़ नईमुर रहमान नहीं खड़े हुए, मैं जाके उनके साथ खड़ा था, कम से कम उनको बेदखल होने से बचाया। आप वहाँ जाके सर्वे कर लें। देखिए एक मरतबा ये माशाल्लाह जहांगीर रोड की सड़क भी दिखा रहे हैं हमारे घर के पास, मैं इससे इनकार ही नहीं कर रहा। और देखें ना, मुईद अनवर खड़े हैं वहाँ से MK, वो DMC ईस्ट के अभी तो वो चेयरमैन थे ना, और जहांगीर रोड उन्हीं के इलाके में आता था। तो मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि मुझे MK से अलग करने के बाद वो जहांगीर रोड की सड़कें तो बना देते। अच्छा, अब मैं आखिर में फारूक भाई आपसे ये मैं पूछूंगा, आप कराची के बेटे हैं, कराची में पले बढ़े, आपने ये सारी चीज़ें की। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ये सवाल मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसमें करूँगा। कराची की सूरत हाल हम देख रहे हैं और फारूक सत्तार को हमने इनवाइट किया है, इसके अलावा हमने दीगर भी गेस्ट को इनवाइट किया था, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर रहेंगे, हमारे साथ आइए। वेलकम बैक। बलदियाती इंतखाबात का दंगल NA 245, फारूक सत्तार हमारे साथ। फारूक भाई, आखिरी सवाल बस आपसे करना चाहूँगा, जब आप ये सुनते हैं, जब हम ये समझते हैं कि कराची पूरे मुल्क को पालता है, जब आप ये सुनते हैं कि हम फलां 100 अरब का पैकेज कराची को देंगे, तकलीफ़ होती है? दिल कटता है बिल्कुल कि हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखना तो दूर की बात है, ये तो नमक पाशी के बराबर है, होता है नहीं। देखिए ना, इस मरतबा भी बारिशें हुई, पंजाब में इख्तिदार का दंगल लगा हुआ था, एक परवेज़ इलाही को लाने में, दूसरा हमज़ा शरीफ को बचाने में ना, और तीनों बड़ी जमातें जो थी उनके सरबराहों में से किसी एक का बयान कराची की इब्तला, जो ये लोगों की जो ये मसाइब थे जो बारिशों से पैदा हुए, ना पीपल्स पार्टी के सरबराह का बयान, ना PMLN के शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, ना PTI के सरबराह इमरान खान कि भाई कराची को आफतज़दा इलाका करार दें या लोगों को टैक्सों की छूट दें। जब इतनी बारिश हो जाए तो उसके बाद कम से कम ये ऐलान करके आप वो पैसा जो हमसे लेते हैं वो तो हम पे लगता नहीं है, लेकिन कम से कम हमसे पैसा लेना तो कम करे, हमें टैक्सों में ही छूट दे दे, ताकि कहीं से तो रिलीफ हमें मिले, बिजली के बिलों को कहीं हमें सब्सिडी दे। ये सारी देखें, ये तीनों बड़ी जमातों से ये। अच्छा, अब उनके अगर नुमाइंदे यहाँ खड़े हों, MNA का इलेक्शन लड़े ज़िमनी, तो फिर उसमें भी वो जाके वहाँ मुस्तफ़ी हो जाएं, फिर बाई इलेक्शन हो। कितने बाई इलेक्शन होंगे इस पूरे 5 साल के दौरान? जब तक हमारा पसंदीदा या उनका पसंदीदा शख्स नहीं जीत जाता तब तक होते हैं। तो देखिए, अब ये कराची वालों को फैसला करना है कि सारी सियासी जमातों में ऊपर कहीं ना कहीं कोई ऐसे अनासर हैं जिसे माफिया से ताबीर दी जा सकती है, तो अब उन्हें तो अपना ही कोई अमल बनाना होगा। और अगर मैं कौमी असम्बली NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने 75 पैनल बल्दियाती इलेक्शन जो 28 अगस्त को होंगे, उस पर 75 पैनल नौजवानों के, सही 30 साल की औसत उम्र के नौजवानों को तो मौका दिया। फारूक भाई, उनका निशान भी ताला, मेरा निशान भी ताला। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी हो सके। आखिर में जाते, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जाते जाते आपको वो मनाजिर हम दिखाएंगे जिससे हम कह सकते हैं कि कराची को काले पानी की सज़ा मिली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये फ़िज़ाई मनाजिर ये आप देख रहे हैं, हक्कानी चौक है ये, और ये सीवरेज का पानी है, ये गटर का पानी है, यहीं से लोग आते जाते हैं। 2 हफ्ते तक ये पानी खड़ा रहा था। कारोबारी मरकज़ भी है यहाँ पे, स्कूल भी है सर, यहाँ पे रिहायशी इलाका भी है, मस्जिद भी है, लेकिन बेफिटिंग कराची को मिली हुई है काले पानी की। और देखिए, लोग बेचारे मजबूर है ना, उसी में ही उन्होंने आना है, उसी में उन्होंने जाना है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन है।